الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين۔ سورہ حجرات کی میں نے آپ کے سامنے 4 آیات کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قرآن تا قیامت میری اور آپ کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا آفاقی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ انسان کے حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس کو اپنے حالات کے مطابق گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بڑے اچھے ایسے ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے جہاں پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں ہر طرف ہوتی ہیں، ہر چیز بظاہر شریعت اور دین کے مطابق طے پا رہی ہوتی ہے۔ اس موقع پر بھی ہمیں قرآن مجید کی طرف سے ہدایت چاہیے ہوتی ہے، وہ ذرا مختلف انداز میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جہاں پر ہر سو ہر پہلو سے ہمیں گویا شیطان ہی شیطان نظر آتا ہے، اور اس بات کو میں اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایسا تو ہوتا ہی رہے گا۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے میں نے مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے، اس بات کے ساتھ، اس وعید کے ساتھ کہ جو کر سکتا ہے کر لے۔ قال فالحق والحق اقول، سچ تو نے بھی کہا، سچ میں بھی کہتا ہوں۔ لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، اجازت میں نے ہی تجھے دی ہے لیکن میں لازماً جمع کروں گا، بھر دوں گا جہنم کو، تجھ سے تو بھروں گا ہی لیکن جو تیرے پیچھے چلیں گے ان کو بھی ساتھ میں۔ تو شیطان کے مختلف حربے ہیں، مختلف انداز ہیں کہ جس کے ذریعے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہکاتا ہے، اور انسان کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہوں، جو سوچ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر سے وہ چیزیں جو کہ اس کو اپنے اس طرز عمل کے اوپر اکسا رہی ہیں،
یا برے طرز عمل کے اوپر جما رہی ہیں، وہ دراصل شیطان کے حربے ہیں، وہ دراصل شیطان کے بہکاوے ہیں۔ یہ شیطان تو ایسا ہی ہے نا، جیسے انسان کے خون کے اندر، انسان کے جسم کے اندر خون چل رہا ہے، ویسے ہی شیطان بھی چل رہا ہے۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو احساس رہے کہ ہم لوگ ایک ایسی صورتحال کا، ایک ایسے ماحول میں اور ایک ایسے چیلنج کے اندر ہیں جس میں ہر وقت ہمیں انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم لوگ شیطان کے پیچھے چلتے چلتے، اس کے پیچھے چلنے کا نتیجہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آج کل جو ماحول ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں خاص طور پر، اس ماحول کو اور جو اس وقت ہم لوگ اپنے گرد و پیش میں باتیں سنتے ہیں، فریقین ہے، یا سمجھ لیجئے کہ پولرائزیشن اب جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب گویا ہر شخص اپنی آواز اٹھاتا ہے بغیر یہ دیکھے کہ اسے وہ بات کہنے کا حق بھی ہے کہ نہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ سچ کہنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، لیکن کئی مرتبہ خاموش رہنا اس سے بہتر بات ہوتی ہے۔ یہ جو زبان ہے نا، یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے انسان جہنم کا شکار ہوں گے وہ زبان۔ اور آج ہمارے سامنے ایسے ایسے بیانات آتے ہیں کہ جن کو سن کر انسان کو خیال آتا ہے کہ کیا ہم مسلمان بھی ہیں؟ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے، پہچان ہے، تعارف ہے۔ اگر میں صرف اسی حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے رکھوں، آپ اپنے سامنے رکھیں، تو کتنے لوگ مسلمان کہلائیں گے؟ آج ہماری خوبی یہ قرار پائی کہ ہماری زبان سے وہ لفظ نکلے کہ جو دوسرے کو پانی پانی کر دے، ایسی بات کی جائے کہ جس کے بعد اگلا بندہ کچھ کہنے کا گوارا نہ ہو، روا نہ ہو۔ یہ خوبی ہے آج کی۔ اس وقت ذہن میں رکھیے کہ کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، میرے اور آپ کی طرف اشارہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، الحمدللہ، میرے اور آپ کی طرف اشارہ ہے۔ بہت نیچے آ گئے، بہت نیچے آ گئے، بہت نیچے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ نے سب باتیں کہیں، لیکن آپ کے کردار پر کبھی کسی انسان نے، کسی شخص نے ہاتھ نہیں، انگلی نہیں اٹھائی۔ یہی تو سب سے بڑی دلیل تھی، یہی تو بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، قرآن مجید میں آتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور لوگوں، میں نے تمہارے درمیان ایک عمر گزاری ہے، 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا بات کر رہا ہوں؟ یہی نا کہ میری بات مان لو۔ عرب و عجم تمہارے نیچے ہوں گے، دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، اور تم میرے پاس لے کر آئے ہو کہ اپنی بات ختم کر دیجئے، ہم سے بادشاہت لے لیجئے، روپیہ پیسہ لے لیجئے، جس عورت کی طرف نگاہ ہے اس کا ذکر کر لیجئے۔ میں نے تم سے کیا مانگا؟ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، صرف اور صرف تمہاری بھلائی چاہیے۔ ہے کوئی ایسا شخص اس وقت تمہارے سامنے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں، جس کے اخلاق اور کردار ایسا ہو کہ جس کے اوپر ہم لوگ آنکھیں بند کر اعتماد کر سکیں؟ وہ کہنے والے بند ہو گئے، زبانیں بند ہو گئیں لوگوں کی۔ لوگ کہتے وہ ہیں کہ جس کے اندر ان کی بڑائی ہو، بات وہ کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے ان کی جے جے کار ہو۔ ہم اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کو حقیر جانتے ہیں،
دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ ہم سے مراد میں اور آپ بھی ہیں جو ان باتوں کے اوپر خوش ہوتے ہیں، جو ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. دیکھا کیسی بات کی، منہ توڑ جواب دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کی جو پہچان بیان کی نا، بہت ہی، یہ حدیث مبارکہ بار بار آپ میرے اور آپ کے سامنے آتی رہی ہے. مفلس وہ تھوڑی ہے اللہ کے نزدیک جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. اور اس امت کا مفلس وہ ہے کہ جو اپنے ساتھ لے کر جائے گا بہت ساری عبادات، بہت ساری نیکیاں، اور اللہ کے پاس جا کر جب اس کے ساتھ حساب کتاب ہوگا اور بظاہر نظر آ رہا ہوگا کہ بس اب تو یہ کامیاب ہو گیا، تو بہت سارے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس نے میرے پاس ظلم کیا تھا، اس نے میرا حق مارا تھا. ایک ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل فرمائیں گے. اس شخص کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. نیکیوں کے بعد بھی دعوے دار ختم نہیں ہوں گے تو دعوے داروں کے گناہ اس کے پلڑے ڈال دیے جائیں گے، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. مفلس تو وہ شخص ہوا نا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف نیکیاں کرنا ہماری نجات کا باعث ہے؟ نہیں، برائیوں سے بچنا اس سے زیادہ بڑھ کر ہے. بہترین سے بہترین غذا کھا لیجئے، بہترین سے بہترین دوائی کھا لیجئے، بہترین علاج کروا لیجئے، سائنائڈ کا ایک کیپسول ان سب کے لیے کافی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھاتے ہیں، لوگوں متقی بننا چاہتے ہو، معزز بننا چاہتے ہو اللہ کے نزدیک، لوگوں کو چھوڑ دو. لوگوں کی اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے لوگوں کی کہ ان کے کہنے سے تمہیں عزت مل جائے گی؟ ان العزت للہ، وہی عزت کا مالک ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلیل کرتا ہے. اور جس کی ذلت کے اوپر اللہ تعالیٰ پیچھے پڑ جائے اس کو اپنے گھر کے اندر رسوا کر کے رکھتا ہے. اور جس کو عزت دینا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ مقام عطا کر دیتا ہے کہ جس کی تم لوگ صرف اور صرف سوچ ہی رکھ سکتے ہو. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت خطبہ حجۃ الوداع ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے لیے ان کو حکم دیا کہ بلال اذان دو نماز کے لیے. اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ جو رؤسائے قریش تھے تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے. دیکھا کہ بالکل کالے حبشی، ان کو یہ عزت دی گئی ہے کہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان کا حکم دیا ہے. ان میں سے کچھ نے سرگوشی کی، یہی رہ گیا تھا کالا کلوٹا کالا کوا معاذ اللہ. کچھ نے کہا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا اس لیے کہ جو کچھ میں کہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے گا. اب ان میں بڑے بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، لیکن ظاہر سی بات انسان کی فطرت ہے نا، اس کے اندر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو وہ اپنے لیے جائز سمجھ لیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد تربیت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی گویا یہ تعریف بیان کی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور لوگوں عزت کے دعوے داروں، میں تمہیں بتاتا ہوں عزت کس کو ملے گی. تم میں سب سے زیادہ عزت والے وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے ہیں. یہ تقوی کی صورتیں یہاں پر بیان، سورہ حجرات کا بار بار مطالعہ بہت ضروری ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ قرآن مجید کے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں لگتا ہے کہ آج کل کے حالات کے لیے اترے ہیں، تو آج کل کے حالات کے لیے ہمیں سورہ حجرات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. فرمایا انما المؤمنون اخوہ، اور لوگوں سارے کے سارے مومن، بات تو صرف یہ ہے، انما کلمہ حصر ہے، بات تو صرف یہ ہے تمام ایمان والے ایسے ہی ہیں جیسے ایک بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں کی طرح. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، مزے نہ اٹھایا کرو، لڑائی کو دیکھ کر اپنے مفاد نہ حاصل کیا کرو. کہیں بھائیوں کی لڑائی دیکھو فوراً کوشش کرو کہ ان کے درمیان اصلاح ہو جائے. اب یہاں پر حکم ہے، یہ کوئی اخلاقی تعلیم نہیں ہے، حکم ہے. فَأَصْلِحُوا،
تمہارا کام ہی صرف یہ ہے کہ تم صلح کراؤ، اس کے علاوہ تمہارا کام کوئی نہیں، کچھ اور کرو گے اللہ کی نافرمانی کرو گے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ شاید کا لفظ بھی لعل کے لیے ہے، لعل کا مطلب تاکہ بھی ہے۔ کیا معنی؟ تم تو یہی خیال کرو کہ شاید ہمارا عمل اس قابل ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی بات امید ہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہی ہے کہ تم پر رحم فرمائے گا۔ لیکن اپنے طرز عمل کے اوپر تھوڑا سا غور کرو، کیا کر رہے ہو؟ مزید تیل چھڑک رہے ہو، پیٹرول چھڑک رہے ہو، مزید آگ بھڑکا رہے ہو، یا اصلاح کر رہے ہو، یا صلح کر رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ یکونوا خیرا منہم، تمہیں کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ کہیں بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں۔ بس یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مذاق کسی کا کیوں اڑاتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے؟ ایسے ہی ہے نا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اور لوگوں اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا، اپنے آپ کو بڑا پاک صاف نہ رکھا کرو، اپنے آپ کو بڑا پاک صاف نہ بیان کیا کرو، سمجھا نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ جانتا ہے کون زیادہ متقی ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور دیکھو نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، شاید کہ وہ بہتر ہوں ان سے۔ اب یہاں پر چھوٹی سی بات ہے، جلدی سے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات میں عام طور پر خواتین کو شامل رکھا ہوتا ہے، جب مردوں کو حکم ہے وہی عورتوں کو بھی حکم ہے۔ یہاں پر خاص طور پر علیحدہ سے بیان کرنے کے دو مقاصد علماء نے بیان کیے ہیں، مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، عورتوں کے اندر یہ بات تھوڑی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، کسی بھی وجہ سے، کپڑے لتے کی وجہ سے، رہن سہن کی وجہ سے، مال حسب کی وجہ سے۔ اور دوسری بات بہت اہم ہے جس کو سمجھیے، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی مجلس ہو جو کہ مخلوط مجلس ہو، مرد اور عورت کی، اور وہاں پر مرد عورتوں کا یا عورتیں مردوں کا مذاق اڑا رہی ہوں۔ علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ گویا مخلوط معاشرت تو اسلام میں ہے ہی نہیں، تو مردوں کی محفل مردوں کی ہوگی، عورتوں کی ہوگی، تو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا گیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، مرد مرد کا مذاق نہ اڑائیں۔ اس سے یہ پہلو بھی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب جوئی نہ کیا کرو۔ اور بڑی خوبصورت بات ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یہ نہیں کہا تم میں سے بعض کے اوپر عیب نہ چاڑیں، یہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ اپنے اوپر الزام نہ ڈالا کرو۔ کسی پر الزام کرنے کا مطلب گویا اپنے اوپر الزام ڈالنا ہے۔ اور تم تو اٹھے ہوئے ہو، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ، کہ فرمایا کہ تم تو سب کے سب لوگ اپنے درمیان رحم کرنے میں، محبت کرنے میں، نرمی کرنے میں ایک انسان کے جسد کی طرح ہوں۔ ایک کو انسان کو کہیں پر ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، پورا جسم جو ہے مشکل میں ہے، سر میں درد ہے، پورا جسم مشکل میں ہے۔ اور کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم عیب جوئی کر رہے ہو۔ کوئی انسان کہتا ہے میرا ہاتھ بڑا گندا ہے، میرا منہ بہت گندا ہے۔ انسان تو انسان ہے نا، جو اس کے پاس ہے وہی سب سے اچھا ہے۔ تو یہ جو معاشرہ ہے نا، یہ بھی جسد واحد ہے۔ ایک دوسرے پہ عیب نہ لگایا کرو، گویا اپنے اوپر عیب نہ لگایا کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو۔ یہ جو پچھلے 2-3 مہینے کے اندر جو ہم نے باتیں سنی، کس نے کیا کہا، کس نے کیا نہیں کہا، چھوڑ دیجئے، سنی کہ نہیں سنی۔ کبھی دل کے اندر چرکا لگا کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہر کسی نے دوسرے کی عزت کو اپنے لیے حلال سمجھا ہوا، کسی کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے، قابو نہیں ہے،
جو چاہے کہہ دے. یہی زبان انسان کی سب سے بڑی دشمن بن جائے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. اس دن زبانیں، یہ ہاتھ، یہ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، جو کرتے رہے وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے. وما کان ربک نسیا، تمہارا بھولتا نہیں ہے، یاد رکھتا ہے. ایک دوسرے کو مختلف القابات نہ دیا کرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو جس کے ساتھ پکارنا اس کو برا لگے، نہ کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بڑی خوبصورت آیت ہے. ایسے فسق و فجور کا تو نام بھی بہت برا ہے ایمان لانے کے بعد. کافر ہوں تو شاید یہ بات کہتے تو ہم کہیں کافر ہیں. مسلمان ہو کر یہ بات کرتے ہو، تمہیں تو حق ہی نہیں ہے. تم تو اسلام والے ہو، تم تو ایمان والے ہو، تم تو کلمے والے ہو. توحید کا پیغام تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امانت کے طور پر وصول کیا ہے، دنیا میں پھیلانا ہے. دنیا کیا کہے گی؟ اپنے آپ کو تو دیکھو. اور فسق و فجور کا تو نام بھی بہت برا ہے ایمان لانے کے بعد. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرتا یہی لوگ ظالم ہیں، ناانصاف ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان سے باز رہو. گمان سے مراد کیا ہے؟ ایک تو گمان یہ ہے نا کہ جس کے انسان کہتا ہے کہ یہ گمان کرنا تو ضروری ہے. کوئی شخص فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے بارے میں کوئی برا گمان کیا تو سمجھ آتی ہے. خام خواہ کسی کے بارے میں بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. ایاکم والظن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہیں روکتا ہوں بدگمانی سے. فإن الظن اکذب الحدیث، یہ ظن کرنا، گمان کرنا، بدگمانی کرنا، یہ سب سے جھوٹی بات ہے. ضرورت کیا ہے؟ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ بدگمانی کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شخص برا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے خود ہی ایک اچھائی کا، اصلاح کا، تعاون کا راستہ بند کر دیا. اب دل میں کھوٹ پیدا کر لیا. تو اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں ایسے نہیں کرنا. ان بعض الظن اسم، اس لیے کہ بعض یہ جو بدگمانیاں ہیں بڑے گناہ ہیں. ولا تجسسوا، یہاں پر فرمایا تجسسوا، اس سے مراد تحسسوا بھی ہے. تجسس یہ ہے کہ کسی خاص بندے کے پیچھے پڑ کر اس کی کوئی نہ کوئی برائی نکالنے کی کوشش کرنا، جس سے لوگ ناواقف تھے، آپ نے کھود کرید کر کے باہر نکالا. یہ ہے انسان، دیکھو یہ ہے، تم جو سمجھتے بڑا اچھا ہے. پھر وہ حدیث ذہن میں رکھ لیجئے، لوگوں کی برائیاں، ان کی ٹوہ لگانے سے باز رہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پیچھے پڑ جائے. اور جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جائے گا نا، اس کو اپنے گھر میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا. تجسسوا، تحسسوا، دونوں ہی یہاں پر مفہوم. دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں، تفصیل بہت ساری ہے. حکومت نے جاسوسی کے محکمے بنائے ہوتے ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے مقاصد ہیں کہ جس کے لیے جاسوسی کرنا ضروری ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہاں جاسوسی سے مراد ایک مفاد عامہ ہے. یہ میرے اور آپ کی بات ہو رہی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کی ٹوہ میں لگ کر، اور یہ بھی ٹوہ بڑی بری ہے کہ کسی نے کیا کمایا، کیا کھایا، کیا رکھا، تمہیں کیا لگے؟ جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر راضی رہو، اس پر اللہ کا شکر کرو. زیادہ چاہیے نا تو اللہ کا شکر کرو، تبھی زیادہ ملے گا. کسی کا برا چاہ کر نہ تم اس کا کم کر، اس کی کوئی کمی کر سکتے ہو، نہ اپنے لیے بڑائی کر سکتے ہو. فائدہ کیا ہوا؟ تو یہ پانچویں بات ہمارے سامنے آئی، جاسوسی نہ کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، بہت بڑا گناہ. اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی بڑھ کر ہے. سمجھتے ہم؟ غیبت کرنا زنا سے ہی بڑھ کر ہے. اور غیبت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کے پیچھے آپ نے جو ہے کسی کی برائی کر دی، ایسی بات کر دی جو کہ وہ سنتا تو برا لگتا اور وہ فی الواقع اس کے اندر موجود ہے، یہ غیبت ہے نا. غیبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کر رہا ہے اور آپ خاموش ہو کر اس کا مزہ لے رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے. کئی دفعہ انسان اپنے آپ کو نیک بنانے کے لیے کرتا ہے نا، بات تو کوئی اور کر رہا ہے نا، میں صرف سنی تو رہا ہوں.
اس محفل کے اندر سے انسان اپنے آپ کو غائب کر لے، ورنہ وہ بھی غیبت کے جو ہے شکار ہو جائے گا، غیبت کرنے کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیبتیں نہ کیا کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس بات سے تمہیں بڑی گھن آتی ہے۔ تو جو اپنے پیچھے اپنی مدافعت نہیں کر سکتا وہ مردہ ہی ہے نا، جیسے مردہ اپنے جسم کی مدافعت نہیں کر سکتا ویسے کوئی شخص اپنی عزت کی مدافعت بھی نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیں اس بات کو، غیبت سے مراد میں، اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں، وہ بات ہے جو کوئی فی الواقع اس شخص میں موجود ہو لیکن وہ اپنے بارے میں سننا نہ پسند کرتا ہو، یہ غیبت ہے۔ اگر وہ غلط بات کی تو بہتان ہے، پھر تو بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور یہ متقی لوگ ہیں، یہ تقوی ہے۔ اچھے بنیں گے تو اچھائی بنے گی، بروں سے برائی پھیلتی ہے، بروں سے اچھائیاں نہیں پھیلتی۔ معاشرے میں جب تک ہم لوگ اس رجحان کو پوٹنٹ نہیں بنائیں گے، مؤثر نہیں بنائیں گے کہ ہم خود جب تک اچھے نہیں بنیں گے، ہم جب تک ان میرٹس کے اوپر، ان ٹریڈس کے اوپر کسی کو اچھا نہیں سمجھیں گے، اچھائی نہیں پھیلنے کی، یہ معاشرہ کبھی بھی آگے جانے والا نہیں ہے۔ اب میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ آ جائے وہ چلا جائے، وہ آ جائے یہ چلا جائے تو سب کچھ ستہ خیراں ہو جائیں گے۔ کہاں سے ستہ خیراں ہو جائیں گے؟ اللہ کو ناراض کر کے ہم اپنے لیے ستہ خیراں کے سوچ سکتے ہیں؟ ہر وہ کردار کی خامی جو میں اور آپ یہاں پر سن رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے اندر پالی ہوئی ہے، پکائی ہوئی ہے، اور اب ہم نے اس کو خامی نہیں خوبی سمجھ رکھا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوگا نا۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا تو پھر کیسی آسانی ہوگی، کیسے معاشرہ ٹھیک ہوگا، کیسے خوبی پیدا ہوگی؟ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ آخری آیت، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اونچ نیچ ہو کیسے گئی تم میں درمیان؟ ایک مرد سے، ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا۔ گھر میں والدین کے لیے بچے سب برابر ہوتے ہیں۔ اچھا کون ہوتا ہے؟ وہ اچھا ہوتا ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، جو تعلیم میں اچھا ہو، جو کچھ کر کے دکھائے، وہی اچھا ہوتا ہے نا۔ وگرنہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ گندا اور یہ اچھا؟ بچے تو سب برابر ہوتے ہیں نا۔ تو ایک آدم ایک حوا کی تم سب اولاد ہو، سارے لوگ، تم میں سے کوئی اونچا نیچا کیسے ہو گیا؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہاں اللہ تعالیٰ نے مختلف قبیلے اور گروہ بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ یہ جو ڈائیورسفیکیشن ہے، رنگ و نسل کا اختلاف ہے، اس سے دنیا میں رنگ ہے، اس میں دنیا میں ایک خوبصورتی ہے۔ مختلف جگہوں پہ مختلف لوگ نظر آتے ہیں، مختلف انداز نظر آتے ہیں، کلچرز ہیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں۔ اور جو پیچھے آیات ہم نے پڑھی ہیں، یہ ہیں وہ چیزیں جس سے میں اور آپ اپنا اور دوسرے کا انالیسس کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے کون زیادہ متقی ہے، کون اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ نہ اس کو تمہارے چال ڈھال اور تمہاری کہنے سے تمہاری عزت کا معیار سمجھ اس کو پتہ چلے گا، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ لا ينظر الی صورکم ولا اموالکم، نہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں آزمانے کے لیے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، ہاں تم نے اللہ کے سامنے وہ پیش کرنا ہے جو تمہاری نیتیں ہیں، جو تمہاری سوچ ہے، اور جو تم نے اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں اعمال، اس کو ضرور دیکھے گا، اس کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تقویٰ کی اصل روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہ پریس ریلیز ہے، یہ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ IMF کی ڈکٹیشن قبول کرنا خود کو سامراجی قوتوں کی غلامی میں دینا ہے، یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے IMF کی طرف سے پروگرام بحال کرنے کے لیے شرط پر
بحال کرنے کے لیے شرط پر حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ تاریخ گواہ ہے کہ IMF عالمی مالیاتی استعمار کا ایسا آلہ ہے جسے طاقتور مغربی ممالک ترقی پذیر ممالک کو معاشی طور پر مفلوج اور معذور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مملکت خدادات پاکستان نے IMF کے گزشتہ 23 پروگراموں کی وجہ سے سودی قرضے میں اضافے اور مہنگائی کے طوفان کے علاوہ کیا پایا ہے؟ کمر توڑ مہنگائی سے پہلے ہی عوام کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات میں تباہ کن اضافے سے مزید عوامی رد عمل سامنے آئے گا جس سے ملک کے امن و امان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ حکمرانوں کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان ایک ایٹمی اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے طاغوتی قوتوں کو بری طرح کھٹکتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ غیر ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کر کے عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کو معاشی غلامی اور عالمی مالیاتی استعمار کی جکڑ بندیوں سے نجات دلانے کے لیے ناگزیر ہے کہ پاکستان کی معیشت کو حقیقی اسلامی اصولوں پر استوار کر کے خود کفالت کا ہدف حاصل کیا جائے۔ یہ پریس ریلیز جاری کردہ ہے محترم ایوب بیگ مرزا صاحب کی طرف سے، جو مرکزی ناظم نشر و اشاعت ہیں تنظیم اسلامی کے۔